السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے توحید کے بارے میں اقبال کا شعر پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بہت سارے نبی بھیجے۔ رسالت کے اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اقبال فرماتے ہیں، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقبال نے یہاں پر سالار کارواں کہا ہے۔ سالار کا مطلب ہے سردار، کارواں کہتے ہیں قافلے کو، یعنی ہمارا یہ قافلہ، امت مسلمہ کا یہ قافلہ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کے سردار ہیں۔ کسی بھی قافلے کا جو سردار ہوتا ہے، تمام قافلے والے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور جو وہ حکم دیتا ہے اس حکم کو مانتے ہیں۔ تو جس طرح سے ایک قافلے والے اپنے سردار کے حکم کو ماننے کے پابند ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننے کے پابند ہیں۔ اور جس طرح اپنے سردار کا حکم نہ ماننے پر قافلے والوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اگر سردار کے کہنے کے مطابق کوئی بھی انسان، کوئی بھی قافلے کا رکن جو ہے وہ سردار کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اور جو سردار نے حکم دیا ہوگا وہ نہیں مانے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانیں گے، جس طریقے پہ چلنے کو انہوں نے کہا اس طریقے پر نہیں چلیں گے، جس راستے کو انہوں نے اختیار کرنے کو بولا اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے اور اپنے طریقے اختیار کرنے لگ جائیں گے، اپنے طریقوں پر چلنے لگ جائیں گے تو ہم بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اگلے مصرعے میں اقبال فرماتے ہیں، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہماری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ ہماری زندگی کا تمام آرام اور سکون اسی نام میں ہے۔ یعنی دنیا کی بھی زندگی کا آرام و سکون اس نام میں ہے اور آخرت کی زندگی کا آرام و سکون بھی اسی نام میں ہے۔ بھلا کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے سکھائے وہ سارے کے سارے اتنے اچھے ہیں کہ ان پہ چل کے ہمیں جو ہے نا بڑی ہی پیاری زندگی ہم دنیا میں بھی گزار سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی پیاری اسی وقت ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں۔ اور ویسے بھی تو دل کا سکون ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، کیونکہ ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کا نام ہمارے لیے بہت زیادہ آرام اور سکون کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے جیسے کام کریں اور ان کو اپنا سالار مانا ہے، اپنا سردار مانا ہے، اپنا آقا مانا ہے، تو پھر ان کے ہر حکم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم اللہ کی محبت بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو یہی درس اقبال نے ہمیں اس شعر میں دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اقبال کی نظم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے۔ یہ نظم ضرب کلیم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے جو پیغام لے کر آئے اس میں سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو پہچانیں۔ خودی کا مطلب ہے اپنی ذات کو پہچاننا۔ تو یہ پیغام جو ہے یہ اس نظم میں علامہ اقبال نے ہمیں یہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کون سا سبق لے کر آئے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی کہتے ہیں اپنی ذات کو پہچاننا،
اور سر کہتے ہیں راز کو، نہا ہوتا ہے چھپا ہوا، یعنی خودی کا اپنی ذات کو پہچاننے کا جو راز ہے نا وہ چھپا ہوا ہے کلمہ توحید میں، لا الہ الا اللہ میں، یعنی صرف ایک اللہ کو ماننے میں اپنی ذات کو پہچاننے کا راز چھپا ہوا ہے۔ اور یہ راز کیا ہے؟ اگر خودی ایک تیغ ہے، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، فساں کہتے ہیں تلوار کو تیز کرنے والا آلہ، جس کو ہم اردو میں سان بھی بولتے ہیں۔ تو اگر خودی ایک تلوار ہے نا تو اس کو تیز کرنے والا آلہ کیا ہے؟ یہی کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کو ایک مانے بغیر کبھی بھی خودی کی تلوار کام نہیں آ سکتی، وہ کند ہو جائے گی، یعنی تیز نہیں رہے گی۔ اس کو تیز کرنا ہے تو اسی کلمے نے، لا الہ الا اللہ نے کرنا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو خودی کی اس تلوار سے ہم نے کیا کام لینا ہے؟ خودی کی اس تلوار سے اس دنیا کے اندر موجود بت توڑنے ہیں، یعنی یہ دنیا ایک بت خانہ ہے۔ بت پرستی صرف پتھر کے بتوں کو پوجنا نہیں، بلکہ اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف رکھنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑا سمجھنا، یہ بھی بت پرستی ہی ہے۔ اس بت پرستی کو نا جو چیز ختم کر سکتی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ لگانے کے لیے، یعنی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے کے لیے آج کا دور یعنی آج کا زمانہ اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں جب نمرود جیسا ظالم بادشاہ جو تھا وہ حکمرانی کر رہا تھا، بغیر اس کے خوف کے، صرف ایک اللہ کا خوف رکھتے ہوئے بت خانے کے سارے بت توڑ دیے تھے۔ آپ لوگوں کو یہ واقعہ یاد ہوگا، اگر نہیں یاد نا تو پھر آپ نے آج یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی امی جان سے کہنا ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم کے بت توڑنے والا واقعہ بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ اسی طرح آج بھی یہ دنیا جو ہے نا اس کے اندر بہت سے بت بن گئے ہیں، صنم کدا یعنی بت خانہ۔ یہ دنیا بت خانہ بنی ہوئی ہے۔ ہم بھلے پتھروں کے بتوں کو نہیں پوج رہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کو ہم ایسا مطلب اپنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی نہ کسی سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کے علاوہ ہم اپنے دل کی بات مان رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم دوستوں کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے صرف ایک اللہ کی بات ماننی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی بات کو پیچھے کر کے ہم دوسروں کی بات کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ صنم کدا ہے، بت خانہ ہے۔ تو اس کے سارے بت ہم نے توڑنے ہیں، اور یہ نفس کا بت بھی توڑنا ہے، اپنے دل کا بت، جو دل جو ہے نا بعض اوقات وہ نہیں ماننے دیتا اللہ تعالیٰ کی بات، تو اس بت کو بھی توڑنا ہے۔ اور یہ بت توڑنا ہے تو اس کے لیے کون سی تلوار کام آئے گی؟ خودی کی تلوار۔ اور خودی کی تلوار کو تیز تو پھر پتہ ہے نا لا الہ الا اللہ نے کرنا ہے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ متاع کہتے ہیں سامان، غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو نے بڑا ہی دھوکے کا سودا کیا ہے، بڑا دھوکے کا سامان لے لیا ہے۔ کون سا دھوکے کا سامان؟ یعنی تو دنیا کے فریب میں پھنس گیا ہے۔ فریب کہتے ہیں ایسا جال، دھوکا۔ سود کہتے ہیں فائدہ، زیاں کہتے ہیں نقصان، یعنی تو نفع نقصان کے چکر میں پھنس گیا ہے۔ اس نفع نقصان کے چکر سے باہر آ جاؤ اور لا الہ الا اللہ کی تلوار استعمال کرو۔ لا الہ الا اللہ کی ایک ہی ضرب سے تمہارے اندر کا یہ بت جو دنیا کے فائدے اور نقصان کے لیے ہر وقت کام کرتا ہے نا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ دنیا کا فائدہ اور نقصان کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے فائدے اور نقصان کے پیچھے لگ کے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں چھوڑنا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، یہ دنیا کا مال اور دولت، دوست، رشتہ دار، یعنی دنیا کے جتنے بھی تعلقات ہیں،
سارے کے سارے جو ہیں نا یہ ایسے وہم کے بت ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ ان کے بغیر میں دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ روپے پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں, ماں باپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہوں گے, یہ دوست ہمارے ہیں ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں, کہیں یہ نہ ناراض ہو جائیں. اور بعض اوقات تو ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض, بے شک ہم زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے, لیکن ہم نا اپنے دوستوں کی خوشی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. تو اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نا یہ بت ہیں جن کو, یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی خوشی کے لیے, کسی اور کی ناراضگی کے ڈر سے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو وہ بھی ہمارے لیے بت ہے. تو اس بت کو بھی توڑو. دنیا کے دولت, دنیا کے مال, دنیا کے رشتوں, دنیا کی دوستیوں کے لیے آپ نے ایک اللہ کو نہیں چھوڑنا, اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ توحید کی راستے میں رکاوٹ بنے. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. خرد کہتے ہیں عقل کو, زمان کہتے ہیں زمانے کو, مکان جگہ, زناری کہتے ہیں پجارن, پوجا کرنے والی. عقل جو ہے نا وہ تو اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اس زمانے اور یہ تھوڑی سی جو جگہ جس کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں, یعنی یہ دنیا, اس دنیا ہی کے غلام ہو کے رہ گئی ہے. عقل اس زمانے اور اس دنیا کی غلام ہو گئی ہے, اسی کی پجاری ہے. اسی لیے عقل جو ہے نا اس کے پیچھے لگ کے انسان جو ہے نا وہ کیسے کام کر رہا ہے, غیر اسلامی کام کر رہا ہے. حالانکہ اس دنیا نے بھی فنا ہو جانا ہے, یہ وقت یا زمانہ بھی ختم ہو جانا ہے. یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے, نہ زمانہ کوئی حیثیت رکھتا ہے, نہ یہ دنیا اور اس کی جگہ, اس دنیا کے اندر بنائی ہوئی ہمارے مکان چاہے وہ کتنے بڑے محل کیوں نہ ہو, کوئی حقیقت نہیں رکھتے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, اور اصل کامیابی بھی صرف آخرت کی کامیابی ہے. اسی لیے یہ کامیابی صرف اور صرف کلمہ توحید کے اندر ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ویسے تو نغمے جو ہیں یہ بہار کے موسم میں گائے جاتے ہیں, فصل گل یعنی بہار کا موسم. تو توحید کا جو نغمہ ہے نا, یعنی لا الہ الا اللہ, یہ موسموں سے کی قید سے آزاد ہے, چاہے بہار ہو یا خزاں ہو. یعنی مسلمان قوم پر کوئی بھی وقت ہو, یہاں پر بہار جو ہے یہ ایک استعارہ استعمال کیا ہے اقبال نے اچھے وقت کے لیے, اور خزاں کا استعارہ برے وقت کے لیے استعمال کیا. مسلمان قوم پر خواہ عروج کا وقت ہو, یعنی بلندی پہ ہوں وہ, اچھا وقت ہو ان پر, یا خزاں کا موسم آ جائے, یعنی ان کے اوپر برا وقت آ جائے, وہ کوئی مصیبتوں میں پھنس جائیں, مشکلوں کا شکار ہو جائیں, زوال کا شکار ہو جائیں. یعنی عظمت کا مقام حاصل تھا جب مسلمانوں کو, تب بھی, اور اب جب وہ پستی میں گر چکی ہے تب بھی. توحید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, نعرہ لا الہ الا اللہ کو ہاتھ میں نہیں چھوڑنا. ہر دونوں صورتوں میں یہی سہارا ہے اور یہی علاج ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یعنی قوم کے افراد نے اپنی آستینوں میں بت چھپا رکھے ہیں. آستین میں بت چھپانا ایک محاورہ ہے, یعنی بظاہر جو لوگ نعرہ منہ سے بول رہے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ بول رہے ہوتے ہیں, اور دل میں انہوں نے دوسرے لوگوں کا خوف اور ڈر رکھا ہوتا ہے, دوسروں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ رکھی ہوتی ہے, اس کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ آستین میں بت چھپانا. یعنی توحید کے راستے کو ترک کر کے دنیا کی طرف چل پڑنا. چاہے ساری دنیا توحید کے راستے کو چھوڑ دے, ساری دنیا اللہ کو چھوڑ دے, ساری دنیا اس کلمے کو چھوڑ دے, لیکن مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کلمے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. میں لا الہ الا اللہ کے ذریعے سارے بت جو ہے ان کو توڑ کر رکھ دوں گا. اور مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں قوم کے سامنے توحید کا نعرہ لگاؤں اور ان کو فلاح کا اور کامیابی کا راستہ بتاتا رہوں. إلا الله
فسا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ